وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی ایسی چیزوں سے نہیں نوازتا جو تمہارے لیے آگے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر سکے، کیونکہ وہ تو اللہ ہے نا۔ وہ تمہیں سکون کی جگہ تکلیفیں تو نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے کب، کیسے، کیا اور کس کو دینا ہے۔ بس تم یقین اور صبر رکھو اس پر۔ دیر سے ہی صحیح، پر وہ معجزے کرنے میں بالکل دیری نہیں کرتا۔ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے بھلا کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے، حساب ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسوں کا، بے حسی کا، الزام تراشی کا۔ وہ صرف عبادت والوں کا نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر تو کسی کو اچھا دل دے کر۔ چھوڑ دو خود کو ڈھونڈنا، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا۔ تم کو بھلے خبر نہیں تمہاری، مگر اللہ خوب جانتا ہے تم کہاں ہو۔ سارے دعوے جھوٹے ہیں، بس وہی پہچانتا ہے تم کون ہو، کیا ہو، کیوں ہو۔ پھر اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، کیوں خود سے بھی خفا ہو۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف بھی خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کی گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ حسد کسی سے نہ کرو، اللہ جسے دے رہا ہے اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، تم سے چھین کر نہیں دے رہا۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ اور دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا، رب تمہارا۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لیے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ ضمیر کو رب نے بہت باز ضمیر بنایا ہے، اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ کو ملا دیا ان کی ماں سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف کو اپنے باپ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح کی اپنے بیٹے کے لیے۔ جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی اس دنیا کے لیے، اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندے کو۔ کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ وہ آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے، وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے،
جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کھلے گا۔ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جب میں اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ سے محبت ہو تو زندگی قربان کرنے کا جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نہ نیند قربان کرتے ہیں کہ اس رب کے آگے جھک جائیں، نہ وقت نکالتے ہیں کہ قرآن سمجھ لیں، نہ اخلاق بدلتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ ہماری یہ کیسی محبت! ہاں، محبت کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیں، سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ کبھی اہل و عیال، کبھی گھر، کبھی محبتیں، سب اللہ کی خاطر قربان۔ پر جانتے ہیں بدلے میں کیا ملا؟ اللہ کی طرف سلامتی کی بشارت، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی۔ ہاں، قربانی سے یہ تو قرب ملتا ہے۔ بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں، عشق جب واردات کرتا ہے۔ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ محبوب کو کہے کہ سجدہ واجب ہے تو پھر کربلا کا میدان ہو یا آدم کے دیدار کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر محبوب صبر کا تقاضا کرے تو پھر شدید بیماری کا عالم ہو یا پھر بیٹے کی جدائی کا صدمہ، صبر کیا جاتا ہے۔ اور اگر سامنے آگ ہو اور عشق ثابت قدمی کا خواہش مند ہو تو آگ میں بھی بلا خوف و خطر کود دیا جاتا ہے۔ اور اگر محبوب دوران نماز قبلہ بدلنے کا حکم دے تو سوال کے بغیر کہ کیوں بدلنا ہے، بعد جماعت قبلہ بدل لیا جاتا ہے، کیونکہ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں اکثر و بیشتر وہی ہمارے ٹوٹنے اور بکھرنے کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ ہمارے ہاتھوں میں امیدوں کی ڈوری تھما کر پل میں بدل جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں خود کی ذات پر اندھا اعتماد دلا کر ہماری وفاؤں پر بے یقینی کی مہار لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری ان لوگوں سے محبت اور عقیدت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر یہ سب کیوں؟ تب ہمارا جواب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹوٹنا اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اللہ رب العزت کے سوا آپ کا کوئی نہیں۔ وہی آپ کو آپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہی آپ کا سچا دوست ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کسی سے بھی بہتری کی امید لگاتے ہیں تو اسی کے ہاتھوں توڑ دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑی ذات کسی کی نہیں، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو جب ہم نعوذ باللہ اللہ کے برابر کسی کو لاتے ہیں محبت میں، الفت میں، تو وہ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تمہیں محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان کیا چیز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھی ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔